اس مثال کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ بہتوں کو گمراہ کریں اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو کثیرہ کون پہلے یعنی عنادی ضدیوں کو اور وجادی بھی کثیرہ منیبین اللہ جو اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو سراپا ہدایت کتاب ہے اس میں مثالیں بھی ہدایت کے لیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، تو یضل بہ فرمایا۔ تو جواب یہ کہ یضل بہ کثیرا یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کے مقابلے یہ ایسے ہی مثال کے طور پر میں دیا کرتا ہوں کہ میں لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اب ظاہر کے دانا سب جانتے ہیں کہ لاٹھی شوق میں کوئی نہیں پکڑتا، یا بتوں میں تکلیف ہو گئی یا کوئی عذر ہے، لیکن کوئی ارادی اور ضدی کہتا ہے استادی تو خیر تو ہے لاٹھی نہیں پکڑتا، تو معقول جواب دے دیں بیٹا کمر میں آ جائے یا گھٹنوں میں جاتے پھر کہتا ہے لیکن پھر بھی لاٹھی کیوں پکڑی؟ پھر اس سے کہتا ہوں یار زور آتا ہے تو اور درد بڑھتا ہے، اچھا نہیں پھر بھی کیوں پکڑی؟ تو پھر غصے میں استاد آ کر کہتا ہے ابھی تیرا سر پھاڑنے کے لیے۔ اب اس کے اناد ہٹدرمی اور یہ ضد کا جواب ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے میں نے لاٹھی پکڑ کیونکہ نیت بھی نہیں کی تھی کہ یہ لجڑ اور ضدی جو ہے اس کا سر پھاڑوں۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ حدیث میخ نکالتے ہیں، یعنی پتہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ زیادہ تقابل ذکر کر کے ذکر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن مشرکین کی ہٹ درمی، ان کا ٹکڑ پان اور بار بار نہیں پھرتی تو یہ چیزیں کی ذلیل چیزیں کیوں اور ناٹھے اور تمہارا سر پھاڑنا تو دل بھی کثیرا وما يضل به الا الفاسقين مثال سے گمراہ ہونے والے اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ لیکن یہاں فاسق علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بالفاسقین ہاؤنا الخارجون عن حدود الایمان۔ تو فاسق کے معنی یہاں الخارجین عن طاعت اللہ عن حدود الایمان یعنی کافر مراد، یا فاسق کامل مراد، اور فاسق کامل کون ہوتا ہے؟ مومن نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه خباثات فاسقین اور ان کے اوصاف۔ بقائے انسانیت کے لیے تین قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 قوت ایمانی، نمبر 2 قوت فطری، اور نمبر 3 قوت ایمانی، قوت فطری اور قوت عقلی۔ قوت عقلی یہ اڑگرمی اور ضد میں اتنے ہدایت سے دور ہو چکے ہیں کہ ان میں انسانیت کی رمق ہی نہیں ہے، کہ ان میں انسانیت کا دار و مدار ان تین قوا پر ہے، ان میں سے ایک قوت بھی نہیں رہی، انہوں نے ضائع کر دی۔ اب اس کو تفصیل سے دیکھنا ہے۔ الذین یقولون عہد اللہ، نمبر 1 قوت ایمانی نہیں ہے ان کے اندر، کیوں؟ اس لیے الذین فاسقون جنہوں نے توڑ دیا، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ عہد کیا ہے؟ توحید، آسان علاج، من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد۔ نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
یہ آ گئی فطری قوت، اس کی نفی، اور توڑتے ہیں ماں اس چیز کو جس کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہی ضمیر جو ہے یہ مقدر من ہے، یوسف جملہ بتاویل مصدر بدل استعمال ہو جائے گا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس میں آ گئی تیسری قوت کی نفی، قوت اپنی بھی میں نہیں ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ بالمعاصی، بالشرک والکفر۔ اولئک، اس میں اشارہ مشار الیہ کے الفاسقین ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ضمیر فاصل آیا، الخاسرون کو خبر کو بھی معرفہ آیا، کیوں؟ حسر والے نقصان کو بیان کرنے کے لیے، کامل ترین نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس بات وعدا موت، اس بات بعد موت پر دلیل عقلی نمبر ہے۔ اور تم کیف تکفرون ای تشرکون، تم کس طرح کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ، باللہ ای بحث مضاف بتوحید اللہ، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے، ای فی اصلاب آبائکم، فاحیاکم تصرف انفسی ہے،